خطبة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يومئذ أي يوم ثقيفة بني ساعدة قال وإنه لا يحل أن يكون للمسلمين أميران وإنه مهما يكون ذلك يختلف أمرهم وأحكامهم وتتفرق جماعتهم ليتنازعوا فيما بينهم هنالك تترك السنة وتظهر البدعة وتعظم الفتنة وليس لأحد على ذلك صلاح. قال عمر رضي الله تعالى عنه في الخلاف. وأخرج أيضا عن سالم بن عبيد فذكر الحديث في بيعة أبي بكر رضي الله عنه وفيه وقال رجل من الأنصار منا رجل ومنكم رجل وقال عمر رضي الله عنه سيفان في غمد واحد إذا لا يصطلحان. خطبة ابن مسعود في التحذير عن الخلاف. وأخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة وإن الله عز وجل لم يخلق شيئا إلا خلق له نهاية ينتهي إليها وإن الإسلام قد أقبل له ثبات وإنه يوشك أن يبلغ نهايته ثم يزيد وينقص إلى يوم القيامة وآية ذلك الفاقة وتفزع حتى لا يجد الفقير من يعود عليه وحتى يرى الغني أنه لا يكفيه ما عنده حتى إن الرجل يشكو إلى أخيه وابن عمه فلا يعود عليه بشيء حتى إن السائل ليمشي بين الجمعتين ولا يوضع في يده شيء حتى إذا كان ذلك خارت الأرض خورة لا يرى أهل كل ساحة إلا أنها خارت لساحتهم ثم تهدأ عليهم ما شاء الله ثم تتفاهم الأرض تقي أفلا كبدها. قيل يا أبا عبد الرحمن ما أفلاد كبدها؟ قال أساتين ذهب وفضة ومن يومئذ لا ينتفع بذهب ولا فضة إلى يوم القيامة. قال أبي ذر رضي الله عنه في الخلاف. وأخرج أحمد عن رجل قال كنا قد حملنا لأبي ذر رضي الله عنه شيئا نريد أن نؤتيه إياه وأتينا ربذة وسألنا عنه فلم نجده. قيل استاذنا في الحج فأذن له فأتيناه في البلدة وهي منى وبينا نحن عنده قيل له إن عثمان رضي الله عنه صلى أربعا فاشتد ذلك عليه وقال قولا شديدا وقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وصليت مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم قام أبو ذر رضي الله تعالى عنه فصلى أربعا وقيل له ابتلى أمير المؤمنين شيئا ثم تصنعه. قال الخلاف وشد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وقال إنه كائن بعدي سلطان ولا تذلوه ومن أراد أن يذله فقد خلا ربقة الإسلام من عنقه وليس بمقبول منه توبة حتى يسد سلمته التي سلم وليس بفائد ثم يعود فيكون في من يعذره. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يغلبون على ثلاث أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس السنن. قال الحيثمي وفيه رام لم يسمى وبقية رجاله ثقات. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الخلاف شر. وأخرج عبد الرزاق عن قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته كانوا يصلون بمكة ومنى ركعتين ثم إن عثمان صلاها أربعا وبلغ ذلك ابن مسعود واسترجع ثم قام وصلى أربعا وقيل له استرجعت ثم صليت أربعا قال الخلاف شر. میرے محترم بھائیو بزرگوں اور دوستو، یہ حیات الصحابہ ہے، صحابہ کی زندگی. اس کا ہر باب تبلیغ کا ایک اصول اور ضابطہ ہے. اس کا ہر باب تبلیغ کا ایک اصول اور ضابطہ ہے. اس کو ہم اپنی زندگی سے اور اپنے حالات سے، اپنے احوال سے
مطابقت کرتے رہیں کہ کس حال میں کن حالات میں صحابہ نے کیا کیا، ہم کو بھی ویسے ہی کرنا ہے، کیونکہ صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے اس کتاب کو لکھا، اس کا جتنا زیادہ ہو سکے مطالعہ کریں، جتنا اس کا مطالعہ کریں گے اتنا ہی صحابہ کی زندگی ہماری زندگی میں آتی چلی جائے گی، اور جتنی ہماری زندگی میں صحابہ کی زندگی آئے گی اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئے گی، اور جتنا حضور کی زندگی آئے گی اتنا ہم اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس میں پہلا یہ باب قائم کیا ہے، باب اہتمام صحابت باجتماع الکلمۃ و اتحاد الاحکام، کہ صحابہ آپس میں مجتمع رہتے اور متحد رہتے، والتحرز عن الاختلاف والتنازع، اختلاف اور جھگڑے سے بہت دور رہتے تھے، اسے پرہیز کرتے تھے۔ دین کے اندر، دعوت کے اندر، تبلیغ کے اندر کوئی اختلافی بات ہوتی، کوئی بات ہوتی تو اس میں لڑائی جھگڑے سے بہت پرہیز کرتے تھے۔ فی دعوت الی اللہ ورسولہ والجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اس میں کوئی اختلافی بات پیدا ہو جائے تو صحابہ اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو، اپنی معلومات کو، اپنی مرغوبات کو، سب کو قدموں کے نیچے دبا دیتے اور امیر کی اطاعت کے ساتھ وعد گزارتے تھے۔ اس کے اندر صحابہ کا کئی واقعات لکھے ہیں۔ پہلا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یوم ثقیفہ میں کیا بات کہی، کیا خطبہ دیا۔ کہتے ہیں اے یوم ثقیفۃ بنی ساعدہ، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو سارے انصار مدینہ ایک جگہ اکٹھا ہو گئے بنی ساعدہ میں، اور یہ طے کر لیا کہ ایک امیر انصار میں سے ہو جائے اور ایک امیر مہاجرین میں سے ہو جائے، تاکہ دونوں کی بات چلتی رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا کہ بنی ساعدہ میں سارے انصار حضرات جمع ہیں، فوراً پہنچ گئے وہاں اور فرمایا کہ انہ لا یحل ان یکون للمسلمین امیران، کہا نہیں حلال ہے، نہیں جائز ہے مسلمانوں کے لیے کہ ان کے دو امیر ہوں، امیر ہمیشہ ایک ہوگا، ایک رہے گا۔ فإنہ مہما یکن ذالک، کیونکہ جب یہ ہوگا کہ دو امیر ہوں گے تو اس میں ان کے معاملات میں، احکام میں اختلاف ہوگا، امور میں اختلافات ہوں گے، اور جماعت متفرق ہو جائے گی، جماعت میں اختلاف پیدا ہوگا، جماعتوں میں تفریق پیدا ہوگی اور تنازع اور جھگڑا پیدا ہوگا آپس میں۔ پھر کیا ہوگا کہ سنتیں چھوڑی جائیں گی اور بدعت غالب آ جائے گی، سنتیں پھر چھوٹیں گی، وتعظم الفتنہ، اور فتنے کا دروازہ کھل جائے گا، طرح طرح کے فتنے شروع ہو جائیں گے، بڑے بڑے فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَىٰ ذَلِكَ صَلَاحٌ، اور پھر کوئی ان فتنوں کے دروازوں کو بند نہیں کر سکے گا، کسی کے اندر اتنی استعداد، اتنی صلاحیت نہیں ہوگی ان فتنوں کو بند کر سکے۔ یہ عمر فاروق ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو سالم ابن عبید سے روایت ہے کہ اسی یوم ثقیف و بنی ساعدہ میں پہنچے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور ان کے سامنے بھی یہ بات آئی کہ ایک آدمی انصار میں سے ہو جائے امیر اور ایک مہاجرین میں سے ہو جائے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس اختلاف کی مخالفت کی، کہا کہ نہیں، قال عمر سیفان فی غمد واحد اذا لا یستطیعان، فرمایا کہ ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی، یہ کسی طرح سے مناسب نہیں، جائز نہیں کہ ایک میان میں دو تلوار رہے۔ انہوں نے بھی اس اختلاف کی، دو امیروں کی مخالفت کی، کہا کہ نہیں، دو امیر نہیں، امیر تو ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ پھر تیسرا خطبہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے اختلاف کرنے سے، آپس میں ایک کے اختلاف سے بہت ڈرایا ہے اور بڑی سخت بات فرمائی۔ اخرج الطبرانی عن عبداللہ ابن مسعود انہ قال یا ایھا الناس علیکم بالطاعۃ والجماعۃ، اے لوگو تمہارے اوپر واجب ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو اور جماعت کے ساتھ رہو، جماعت میں تفریق اور تشتیت مت پیدا کرو۔ علیکم بالطاعۃ والجماعۃ فانھا حبل اللہ، کیونکہ یہی اللہ کی رسی ہے، الذی امر بہ، جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہی ہے امیر کی اطاعت، یہی ہے اسلام کی دین کی رسی۔ فرمایا کہ اپنے اوپر امیر کی اطاعت اور جماعت کے ساتھ ہونا یہ لازم قرار دے دو، فإنھا حبل اللہ ہے، یہی اللہ کی رسی ہے۔
جس کا قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وَإِنَّمَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِّمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ، بے شک وہ چیز جو تم ناپسند کرتے ہو، جو چیزیں تمہیں ناگوار ہے، جماعت میں رہ کر جو چیزیں تم کو ناپسند آ رہی ہیں، ناگوار ہو رہی ہیں، وہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم کو اچھی لگ رہی ہیں تفریق کرنے کے بعد، امت کو توڑنے کے بعد، جماعت میں تفریق کرنے کے بعد جو چیزیں تم کو اچھی لگ رہی ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک امیر کے ساتھ رہو، امیر کی مان کر چلو اگرچہ تمہاری طبیعت کے خلاف ہو رہا۔ انما تکرہون فی الجماعت، جو چیز تم جماعت میں رہ کے ناپسند کر رہے ہو، خیر مما تحبون فی الفرقۃ، جو تفریق کر کے جو تم کو باتیں اچھی بھلی لگ رہی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ امیر کے اطاعت اور جماعت کے ساتھ رہو۔ پھر اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اخرج احمد عن رجل قد كنا حملنا لابی ذر شیئا، کہ ہم لوگوں نے ارادہ کیا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کوئی چیز ان کو نوتی ہے، کوئی چیز ان کو عطیہ میں دیں۔ فاتینا ربضہ تھا، تو ربضہ میں یہ رہا کرتے تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ربضہ مدینے کے باہر ایک جگہ تھی، وہاں پر رہتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جو اکیلے رہے گا، اکیلے مرے گا، اکیلے اٹھے گا۔ بھائی 3 آدمی ایک کمرے میں تھے ایک دن، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ان میں ایک آدمی ایسا ہے جو اکیلے رہے گا، اکیلے چلے گا، اکیلے مرے گا، اکیلے اٹھے گا۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اور سب ساتھی تو مر چکے، میں ہی ایک بچا ہوں۔ بھائی تو یہ ربضہ میں رہتے تھے، بالکل عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں مدینے سے باہر اکیلے جنگل میں مکان بنا کے رہتے تھے، ربضہ اس کا نام تھا۔ تو ربضہ لوگ پہنچے، فسألہ عنہ، ان کے بارے میں پوچھا کہ ابو ذر کہاں ہیں؟ تو معلوم ہے کہ موجود نہیں ہیں، انہوں نے اجازت لے لی حج کرنے کی، حج کے لیے چلے گئے۔ فأذن له، تو ان کو اجازت دے دی گئی اس سال حج کرنے کی۔ فأتینا بالبلدۃ وہی منی، تو ہم حج کے میدان میں گئے تلاش کرنے، تو یہ منی کے میدان میں ملے، ہم کو منی میں موجود تھے۔ تو اسی درمیان ہم لوگ بیٹھے تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس، عنده اذ قیل له، تو ان سے کہا گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اب مکے میں آتے ہیں تو 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بات سنی انہیں ابو ذر غفاری نے، فاشتد ذلک علیہ، تو ان کو یہ بات بہت سخت معلوم ہوئی کہ ابو عثمان غنی نے یہ 4 کیوں پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں مکے میں 2 رکعت پڑھی، ابو بکر نے پڑھی 2 رکعت، اور عمر فاروق نے 2 پڑھی، انہوں نے ایک نئی چیز کیوں شروع کر دی؟ فاشتد علیہ، تو ابو ذر غفاری کے اوپر یہ چیز بڑی شاق گزری، بڑی سخت گزری۔ وقال قولا شدیدا، اور بڑی سخت چست بات کہی۔ وقال، پھر راوی کہتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رکعتین، اور انہوں نے فرمایا ابو ذر نے کہ ہم نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعت، صلیت مع ابی بکر و عمر، اور ابو بکر و عمر کے ساتھ نماز پڑھی تو انہوں نے بھی 2 رکعت پڑھی۔ ثم قام ابو ذر رضی اللہ عنہ، پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور 4 رکعت پڑھی امام کے پیچھے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی تو 4 رکعت انہوں نے پڑھی۔ فصلی اربعا وقیل له ابت علی امیر المومنین، تو ان سے کہا گیا کہ آپ نے تو ابھی امیر المومنین کے خلاف یہ بات کہی تھی کہ 4 رکعت نہیں پڑھنا چاہیے، 2 رکعت پڑھنا چاہیے، اور آپ نے خود بھی 4 رکعت پڑھ لی، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کم سے کم آپ مخالفت کرتے، ان کے خلاف آپ نہ پڑھتے۔ تو کیا جواب دیا؟ لما ثم تصنعوا، پھر آپ نے بھی 4 رکعت پڑھ لی۔ قال الخلاف اشد، کا اختلاف کرنا، امیر سے اختلاف کرنا بڑی سخت بات ہے۔ اس سے سخت بات ہے کہ ہم امیر کس کے مخالفت کرتے، یہ امیر کے خلاف چلنا، امیر کی بات نہ ماننا، یہ زیادہ سخت تھا اس سے کہ ہم 4 رکعت پڑھ لیں۔ اس لیے باوجود ہے کہ ہمیں پسند نہیں تھا، ہمارے ان کے مسلک کے اعتبار سے 4 رکعت نہیں صحیح تھی، لیکن پھر بھی امیر کی مخالفت نہ ہو جائے، کہا کہ یہ چیز زیادہ سخت ہے۔ الخلاف اشد، اختلاف کرنا امیر سے یہ زیادہ بری بات تھی، زیادہ سخت بات تھی۔ تو اور اس پر حدیث سنائی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا۔ یہ کون سنا رہا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے زاہد اور عابد صحابہ میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا یوما،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم کو خطبہ دیا، وقال انه قائن بعدی سلطان، کہا کہ سنو میرے بعد سلاطین اور بادشاہ آئیں گے، ولا تذلوہ، تو اپنے امیروں کی سلاطین کی کو ذلیل مت کرنا، اب ہمارے امیروں کو ہمارے سلاطین کو فلا تذلوہ، ان کو ذلیل مت کرنا، ومن اراد ان یذلہ فقد خلا ربقۃ الاسلام من عنقہ، جس نے ایسا کیا اس نے گویا کی اسلام کی رسی کو اپنی گردن سے نکال کر پھینک دیا، اس نے اسلام کی رسی جو گلے میں پھندا پڑا ہے اس کا اسلام کا، اس نے اسلام کی رسی کو اپنے گردن سے نکال کر پھینک دیا۔ وَلَيْسَ بِمَقْبُولٍ مِّنْهُ تَوْبَةٌ، اور اس کی کوئی توبہ بھی نہیں قبول ہوگی، جس نے امیر کی مخالفت کی، امیر کو ذلیل کرنے کی کوشش کی یا سلاطین کی، لَيْسَ بِمَقْبُولٍ مِّنْهُ تَوْبَةٌ حَتَّى يَسُدَّ سُلْمَتَهُ، اور اس کی کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ سوراخ کو جب تک کہ بند نہ کر لے، جب تک یہ سوراخ جو اس نے امت کو میں توڑ کیا، اختلاف کیا اور امیر کی مخالفت کی، جب تک کہ اس سوراخ کو بند نہیں کر لے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَلَيْسَ بِمَقْبُولٍ مِّنْهُ تَوْبَةٌ حَتَّى يَسُدَّ سُلْمَتَهُ الَّتِي سَلِمَ، جو اس نے اسلام میں سوراخ کیا ہے، جماعت نے سوراخ کیا ہے، جب تک کہ اس کو بند نہیں کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ ثُمَّ يَعُودَ فَيَكُونَ فِي مَنْ يُعَذِّرُهُ، امرنا رسول اللہ، پھر فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ، اگر وہ واپس آ گیا، توبہ کر لی، معافی مانگ لی تو وہ معذورین میں سمجھا جائے گا۔ فَمَن فَيَكُونُ فِي مَنْ يُعَذَّرُهُ، تو اس کو معذور سمجھا جائے گا۔ صبح کا بھٹکا شام کو واپس آ جائے تو کوئی کچھ بگڑا نہیں۔ فرمایا، پھر آگے فرمایا کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یغلبونا علی ثلاث، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہمارے اوپر سلاطین غالب نہ آنے پائیں تین باتوں میں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ نأمر بالمعروف وننہی عن المنکر، کہ ہم ان کی وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تبلیغ کا کام چھوڑ نہ دیں، ہم کسی حال میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہ چھوڑیں۔ وَنُعَلِّمَ النَّاسَ السُّنَنَ، اور لوگوں کو سنتوں کا سکھانا نہ چھوڑیں۔ یہ تین بات ہم سے حضور نے وعدہ لیا، حکم دیا ہم کو کہ ہم یہ تین باتیں نہ چھوڑیں۔ قول ابن مسعود ان الخلاف شر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ اختلاف کرنا یہ شر ہے، شر ہے، فتنہ ہے، اختلاف کرنا اپنے امیر سے شر، یہ فساد ہے، شر ہے، برائی ہے۔ واخرج عبد الرزاق عن قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وعثمان صدر من خلافت کانوا یصلون بمکہ ومنى رکعتین۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر نے، عمر رضی اللہ عنہ نے اور عثمان غنی نے بھی اپنی خلافت کے شروع زمانے میں یہ بھی 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے مکے میں اور منی میں۔ ثم ان عثمان صلاها 4، پھر بعد میں اخیر زمانے خلافت میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ 4 رکعت نماز پڑھنے لگے۔ وبلغ ذلك ابن مسعود، جب یہ بات عبداللہ ابن مسعود کو پہنچی، واسترجع، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ تو عثمان غنی کو کیا ہو گیا کہ تینوں نے تو 2 رکعت پڑھی اور یہ 4 رکعت پڑھنے لگے۔ واسترجع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ ثم قام فصلی 4، پھر کھڑے ہوئے اور ان کے پیچھے 4 رکعت نماز پڑھی۔ فصلی 4، ابھی تو یہ کہہ رہے تھے انا للہ پڑھ رہے تھے، فقیل لہ، تو ان سے کہا گیا عبداللہ ابن مسعود سے، استرجعت ثم صلیت، ابھی تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے اور پھر آپ نے 4 رکعت پڑھی امام کے پیچھے، امیر کے پیچھے۔ قال الخلاف شر، کہا کہ اختلاف کرنا یہ بڑی شر کی بات ہے، امیر کی اطاعت ہی میں خیر ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے امیر کا مطیع فرما بردار بنائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذرياته وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.